السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ ٹرمپ صاحب کس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ ایران کے سپریم کمانڈر میرے رابطے میں ہیں، میرے دوست ہیں، اور میں بہت جلد تہران میں اتروں گا اور وہاں پہ جا کے ایک گرینڈ ڈیل کرنے والا ہوں۔ اس میں کتنی صداقت ہے اور ٹرمپ صاحب کبھی تہران جا سکیں گے اور تہران ان کو ویلکم کرے گا یا نہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع ہے۔ اور یہ کہ ایسے وقت میں صاحب یہ فرما رہے ہیں جب ایران کے اوپر میزائل داغے جا رہے ہیں اور ایران جوابی طور پہ کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنا رہا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ دوستی بھی ہے، جنگ بھی ہے، سیز فائر بھی ہے، ثالثی بھی چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ کیسے چل سکتی ہیں؟ ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ گلگت بلتستان کے اندر ایک کانٹے دار مقابلہ جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری وہاں پہ پہنچے ہیں، میاں نواز شریف موجود ہیں، اور پی ٹی آئی حسب سابق اختلافات کا شکار ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو وہاں پہ انٹر بھی نہیں ہونے دیا جا رہا، اور ان کی پارٹیز کا ابھی تک ٹکٹس کے اوپر پھڈا پڑا ہوا ہے، اور یہ اختلاف پتہ نہیں پی ٹی آئی کے کب ختم ہوں گے۔ یہ خیر ان کا اٹرنل ایشو ہے، لیکن وہاں پہ کون جیتے گا کون ہارے گا اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، میڈم نتاشا دولتانہ، آپ رکن قومی اسمبلی ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے۔ بہرامند تنگی صاحب نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر بہرامند تنگی صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ عارف عباسی صاحب پی ٹی سے تعلق ہے، وہ بھی ابھی ہم جوائن کریں گے، اور جی ایل بلوچ صاحب سابق سینئر سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹرمپ صاحب کا آخر مسئلہ ہے کیا۔ جی ایل بلوچ صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے، یہ ٹرمپ صاحب کیا بیکی باتیں کر رہے ہیں؟ ویسے تو ہمیشہ ہی ایسی ہی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک نیا جو ایپیسوڈ شروع ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیے، اس کی شروع سے ہی ایمبیگوٹی، مطلب ہے کہ کوئی صاف چیز نہ ہو، اور انسرٹنٹی، غیر یقینی، اس کا بیسک سینٹرل تھیم ہے اس کی پوری اسٹریٹجی کا، چاہے وہ انٹرنل پالیسیز ہو یا ایکسٹرنل پالیسیز۔ ایکسٹرنل میں تو بڑا کھل کے سامنے اس طرح سے کیا، اور پھر جب وہ جنگ میں گیا ہے تو وہ وہی انسٹرومنٹ غیر یقینی کا اس نے استعمال کیا ہے، اور پھر ایک لحاظ سے صرف ایک دو زبانیں تو ہم سنتے آئے ہیں، فورک ٹنگ تو ہے، لیکن یہ اتنی ساری بہت ساری اس کی جہتیں ہیں بولنے کی، آڈینسز ہیں، اور جس کے لیے وہ ہر ایک کو اپنا اپنا میسج دیتا ہے، جو بذات خود ایک بہت بڑا فن ہے، اور لیکن اس وقت مجھے کم از کم اس فن میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو لہٰذا یہ تمام اس کی کاروائیاں ہیں، لیکن آن دا سیریس نوٹ بیسیکلی مجھے یہ لگتا ہے، دس از مائی اسٹرانگ فیلنگ، کہ ڈسپائٹ جو دکھاتے ہیں اپنے آپ کو پاورفل، لیکن اس وقت بھی امریکہ کا سب سے اسٹرانگ پریزیڈنٹ بھی زیونسٹ لابی کے سامنے بے بس ہے، اس کو ٹوٹلی ہیلپ لیس ہے، مکمل طور پہ بے بس ہے۔ نتن یاہو اس کے لیے بڑا باس ہے، بڑا باس ہے، وہ جو موو کرتا ہے اس سے پوچھتا ہے، اس کا وائس پریزیڈنٹ یہاں پہ بات چیت کرتا ہے، 10 دفعہ فون کرتا ہے، جب ختم کرتا ہے اسے بتاتا ہے، رپورٹ دیتا ہے کہ سر آپ کے انسٹرکشنز کی ہم نے کر دی ہے تابع داری۔ تو ان حالات میں بندہ کیا، مطلب ہاؤ ڈو یو اسیس دا بیہیویئر آف اے سو کالڈ گلوبل پاور؟ اسی یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ امریکن کہہ رہے کہ اٹ از انتھنکیبل، تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 800 ملین لوگ جو ہیں انہوں نے مہار ڈالی ہوئی ہے لیڈرشپ کو، اسٹیٹ کو، انسٹیٹیوشنز کو، آف 350 ملین پیپل، سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ڈیفنس میں، گلوبل پاور، ملٹریلی، فائنینشلی، میڈیا اینڈ ایوری تھنگ۔ تو یہ بڑی ایک ڈائیکاٹمک بھی نہیں کہہ سکتا اس کو، ایک بڑی ایکسٹراڈنری سچویشن ہے which has to change۔ دیکھیے، تاریخ کا یہ ہے سبق کہ ایک چیز جو بہت ہی ناممکن نظر آئے، ایکسٹراڈنری نظر آئے، تو اس کا مطلب ہے واقعی وہ آرڈینری نہیں ہے، وہ نارمل نہیں ہے، اٹ از این اٹ از این ایبریشن۔
ہٹ کے کوئی چیز ڈیولپ کی گئی ہے, پیدا کی گئی ہے, ایک نقل یا ایک لحاظ سے آرٹیفیشل کوئی امپلانٹ ہے اسرائیل جس کو بچانے کی لاسٹ کوشش کی جا رہی ہے. اب مجھے خوف صرف یہ ہے کہ ان کی اس زیونسٹ کی آخری کوشش میں شکار تو ہوا ہے ایران بہت زیادہ, لیکن کہیں وہ سوچ ہی نہ لے کہ ہن تو ادا کم مکا کے جانا ہے واپس. ٹھیک ہے, مجھے کبھی کبھی یہ لگتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حد تک وہ ہیومنیٹ ہو چکے ہیں دونوں کے دونوں کہ وہ کہتے ہیں جی ہن تے اسی کچھ کر کے جانا ہے, اس طرح واپس نہیں جانا. اور واقعی بھی if he goes back, all these are measures without achieving its objective. If Iran leadership really keeps on negotiating the way they are negotiating, with strength, with logic and with power, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. جی بلوچ صاحب, آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات کی, اور ایک ایسا دشمن جس کی کوئی ویلیوز نہیں ہے, کوئی نارمز نہیں ہے, اور وہ ایسا دشمن کہ فرسٹریٹ بھی ہے اور انتہا کا زیادہ فرسٹریٹ ہے, اور اس کے ہاتھ میں بندوق بھی ہے, طاقت بھی ہے, اور وہ سپر پاور ہونے کا زوم بھی ہے. ایسا شخص کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ایسے موقع کے اوپر. یہ بالکل صحیح نشاندہی آپ نے کی, یہ کوئی بڑا ڈیزاسٹر یہ لوگ کر سکتے ہیں. نتاشا دولتانہ صاحبہ, آپ کے خیال میں جس طرح جو سچویشن اسرائیل کے ساتھ ہوئی, ایک بڑی مت تھی کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی نہیں لڑ سکتا, اس کا برہم ختم ہوا. ایک مت تھی کہ امریکہ کو شکست نہیں ہو سکتی, یہ مت بھی ختم ہوئی. اب جو جس طرف اشارہ کیا جی بلوچ صاحب نے کہ یہ فرسٹریشن میں کوئی ایسا نہ ہو کہ ایران کے خلاف کوئی ایسی مثلا ایٹمی اٹیک کا یہ ارتکاب کر دیں انسانیت کے خلاف. ویسے تو ان سے کوئی بعید نہیں, جو کچھ انہوں نے فلسطین کے اندر کیا, دنیا کا سب سے بڑا قبرستان بنا دیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کا پاگل پن کہیں یہ شکل بھی اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک آپ نے ایران اور اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کی, جو معاہدہ پاکستان کا جو میڈیشن کروا رہا تھا بٹوین دیز ٹو کنٹریز ود یو ایس اینڈ اسرائیل, ود یو ایس اینڈ ایران, میں سب سے پہلے یہ کہوں گی, دیکھیں معاہدے بنتے ہیں ٹرسٹ کی بنا کے اوپر. جب آپ ٹرسٹ آپ کا جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے تو پھر تو آپ نیکسٹ قدم اٹھا نہیں سکتے. ٹرسٹ لیول زیرو ہو تو آپ کیسے آگے بڑھیں گے؟ ٹھیک بات. بہت پاکستان نے کوشش کی کہ اس ٹرسٹ لیول کو جو ہے وہ رکھا جائے ایک لیول کے اوپر, اور پاکستان نے انتہا کی اس میں کوشش کی. یقیناً ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں, میں ان کا نام یہاں پہ لینا ضرور, میں ان کا نام لوں گی, کہ ان کی انتھک محنت تھی جو جس کے اوپر اسرائیل نے ایک آپ کہہ لیں کہ پانی پھیر دیا. جب یہ آپ کی میڈیشن ہو رہی تھی تو اکثر میرا ایک یہ سوال اٹھتا تھا, وہ یہ تھا کہ دیکھیں آپ میڈیشن تو کروا لیں ود ایران اینڈ یہ امریکہ, بٹ اسرائیل کا کیا موقف ہے اس میں؟ اسرائیل کو بھی تو سامنے آنا چاہیے نا ایز اے اسٹیک ہولڈر. تو اسرائیل کو ہم نے لے کر نہیں آئے بیچ میں اس سارے چکر میں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل نے تو پھر وہی کی جو اس کا من کیا. ایسے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جو میڈیشنز ہیں, جو یہ ٹاکس ہیں, یہ ایک دن میں 2 دن میں یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہیں. دس از obviously going to take time, جو کہ آپ کی ایک بڑے عرصے دراز سے ایک لڑائی چلتی آ رہی ہے, وہ فوراً تو نہیں ٹھیک ہو سکتی. تو یہ ساری چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. اینڈ آلسو میں آپ کو یہاں پہ یہ کہتی چلوں کہ جس طریقے سے آج ایران نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے کہ اسرائیل نیڈس ٹو بیک آف فرام لیبنان, فرام بیروت, اگر وہ نہیں کرے گا تو اسٹریٹ جو ہے وہ بند رہے گا. تو اس ٹائم پر تو پھر سخت سٹانس لینے کی پھر ضرورت تو بنے گی ایران کی, کیونکہ جب ایران کی سنی نہیں جائے گی, اور ایران آئی وڈ سے کہ انہوں نے ایک سپر پاور جیسے امریکہ کو مطلب آنکھیں دکھائیں اور مقابلہ کیا, آنکھیں دکھا کے مقابلہ کیا. تو میں کہوں گی کہ یہ اس خطے میں ایک ریزیلینس نظر آتی ہے, ایک پاور نظر آتی ہے, اور اس کو ہمیں انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک یو ایس اور اسرائیل کی بات ہے, ان کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. اور جیسے میرے بھائی نے فرمایا کہ اس وقت جو ہے
بظاہری تو دیکھا جائے تو یونائٹڈ اسٹیٹس از دا سپر پاور آف دا ورلڈ، پر اگر آپ آج کے اس میں جو آپ کے حالات بنے ہیں پریکٹیکلی بنے ہیں تو جو اسرائیل جیسے مولڈ کر رہا ہے ٹرمپ کو، تو نیتن یاہو جیسے مولڈ کر رہا ہے، تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ جی سپر پاور کیا شفٹ تو نہیں ہو رہی ہماری پاور بیلنسز. بالکل ٹھیک ہے میڈم، بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ ریز کیا. جی بلوچ صاحب آپ کے پاس لے کے آؤں گا کہ یہ ٹرمپ صاحب کس غلط فہمی میں ہے کہ گرینڈ ڈیل ایران ان کے ساتھ کر لے گا، کیسے کر لے گا؟ دیکھیے، ڈس انفارمیشن ایز اے کیمپین سنا ضرور تھا، ایک سائنس بن گئی ہے، لیکن اس کو پریکٹس ہوتے ہوئے الیکشن کے دوران بھی دیکھا ہم نے ٹرمپ کی، اور ابھی جو 1.5 سال یا 2 سال ہونے والے ہیں اس میں آئی تھنک ہی ہیز اے ویری گڈ مشین، بہت بڑی مشین ہے اس کے پاس ڈسٹریکٹ کیسے کرنا ہے. تو مجھے پتا ہے اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کی اتنا سارا اسلحہ، اتنی بڑی فوج آپ نے کھڑی کی ہے، اس میں ایسی اسٹیٹمنٹس دینا بذات خود کریڈیبل نہیں ہوتا. اگر آپ نے واقعی گرینڈ ڈیل کرنی ہے تو پہلا آپ اعتماد کس طرح حاصل کریں؟ اپنا بحری بیڑا ہٹائیں، اپنی فوجیں ہٹائیں، آپ حملے بند کر دیں. لیکن آپ نے حملے بھی کرنے ہیں، آپ نے اپنا بلاکیٹ بھی رکھنا ہے، بحری بیڑے بھی 2 وہاں رکھنے ہیں، اس کے بلکہ ان پہ اٹیک بھی کرنا، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جی گرینڈ ڈیل ہوگا. اگر ایران بات کرتے ہیں، کوئی جذباتیت کی بات نہیں کر رہے کرنی ہوتی، وہ تو پھر جنگ کے دوسرے تیسرے چوتھے دن یا دوسرے ہفتے میں کہتے ہیں بس ہو گئی جی ساڑی چھٹ دیو انہوں نے آپ کے ساتھ ہم ہاتھ ملا لیتے. What he has not achieved، جو اس نے جنگ کے میدان میں نہیں جیتا، اب وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ نیگوسیشن کی ٹیبل پہ، اور یہ کہہ بھی چکے ہیں ایرانین کہ گاڈ سے اپنے ذہن سے نکال دو جو تم جنگ میدان جنگ میں نہیں ہم سے جیت سکے. اب وہ ٹیبل پہ اب کیسے دے سکتے ہیں آپ کو؟ کبھی بھی نیگوسیشن کی ٹیبل پہ نہیں دیں گے، اور یہ لاجیکل ہے، یہ لاجیکل بات. بالکل ٹھیک ہے. تنگی صاحب آپ میرے خیال میں ہمارے ساتھ آگے ہیں. جی تنگی صاحب، یہ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں کہ میں تہران جانا چاہ رہا ہوں، تہران مجھے ویلکم کرے گا، اور سپریم کمانڈر میرے ساتھ رابطے میں ہے. ایران اس کی تردید کر رہا ہے. یہ ٹرمپ صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تنگی صاحب آپ کو تو اندر کی خبر ہوتی ہے آپ کے پاس. تھینک یو سو مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذوالفقار صاحب دیکھیے، تقریباً 90 ڈیز سم تھنگ کچھ ہو گئے ہیں کہ یہ سلسلہ شروع ہے، اور ہم مختلف ٹاک شوز پہ آتے ہیں. ہر ایک اینکر کا، ہر ایک پارٹیسپینٹ کا، پارٹی کا اور بیرمن تنگی کا بھی اپنا اپنا موقف ہے، اور ایک دوسرے پہ ہم اپنے فیصلے کو یا اپنی سوچ کو مسلط نہیں کر سکتے. لیکن میری سوچ میری ہے، آپ کی سوچ ہمارا کوئی موقف نہیں. تنگی صاحب ہم تو سچی بات ہے کسی سیاسی فرقے سے تعلق نہیں رہا. یہ فرقے بن گئے نا، پارٹیاں تو رہی نہیں. تو I'm not talking about you. I'm talking about the participant. آپ اینکر ہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ انسان بھی ہیں، آپ کی اپنی ایک سوچ ہو سکتی ہے. میں اپنی خواہش کو تجزیہ یا خبر بنا کے کسی کے دماغ میں ٹھونسنے کی کوشش نہیں کرتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ بات کریں، کھل کے کریں. اوکے، دیکھیے بات یہ ہے کہ روز اول سے لے کے آج تک آپ کے ٹاک شو تک، آج بھی میرے یہ 3را ٹاک شو ہے. یہی موقف ہے آپ کا. اگر لوگ ٹرمپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں، میں 1% بھی ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں. ٹھیک، ٹرمپ ہیں. میں نے پہلے دن آپ کے شو میں کہا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشن ایران ہے، فیلڈ مارشل ہے. سر آپ کو مجھے موقع دے دے بولنے کا، تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیے میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ٹرمپ کے الیکشن کے بارے میں کہا تھا کہ اولوس کرے گا. اسی دن بھی میں نے کہا تھا، اور آج بھی میں آپ کے شو میں کہوں گا کہ مڈ ٹرم الیکشن امریکہ میں ریپبلکن جیتے گا. ٹھیک ہے، یہ میری سٹینڈ ہے. انشاءاللہ ستمبر آئے گا، مڈ ٹرم الیکشن آ جائے گا، اور پھر نتیجہ بھی آپ کے اور میرے سامنے آ جائے گا. جہاں تک ٹرمپ کی اسٹریٹجی کی بات ہے، ان کی اسٹیٹمنٹ کی بات ہے، ان کی ٹویٹ کی بات ہے، تو جب جنگ لڑتے ہیں کوئی لیڈر تو ان کی 3-4 محاذ پہ وہ لڑتے ہیں. اور مینٹلی بھی آپ کو پریشرائز کرتے ہیں، اور پولیٹیکلی بھی آپ کو پریشرائز کرتی ہیں، اور ڈپلومیٹک طریقے سے آپ کو پریشرائز کرتے ہیں.
اور وہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں, میں یہ بھی کر سکتا ہوں. لیکن روز اول سے میں نے کہا تھا کہ پاکستان کا رول جو ہوگا وہ دنیا کے سامنے ہوگا, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ پوری دنیا, میرے وزیر اعظم صاحب, آپ کی وزیر اعظم صاحب, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو کر رہا ہے اس کی اسٹریٹجی ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ میں اس کی اسٹریٹجی کو انڈورس کرتا ہوں کہ جو ان کی اسٹریٹجی ہے یہ ان کی کامیابی ہے. جیسے اس دن اس نے کہا تھا کہ جنگ لڑنا میرا بزنس ہے. جو تارڑ صاحب نے کہا تھا نا کہ ریپبلکن کی جو جنگ ہے وہ ریپبلکن کا بزنس ہے, وہ ٹرمپ کا بزنس ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بہت ریلیکس ہیں, وہ یہ کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک پلس پوائنٹ پاکستان کو ہے کہ ایران بھی پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور یو ایس بھی پاکستان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ پاکستان کی لیڈرشپ کا, وزیر اعظم صاحب کا اور فیلڈ مارشل. اچھا تنگی صاحب ایک پوائنٹ اس پہ ذرا کلیئر کر دیں کہ آپ کے خیال میں اب تک کی جو جنگ ہے اس میں پلڑا کس کا باری ہے؟ ایران جیتا ہے, امریکہ جیتا ہے؟ امریکہ. اچھا امریکہ, آج بھی میں کہوں گا امریکہ. اس لیے وہ ٹرمپ تو ترلے لے رہا ہے ایران کے کہ میرے ساتھ صلح کر لو. آپ مجھ سے پوچھ لینا کہ کیوں, چلو آپ مجھ سے پوچھ لیں کیوں, کہ میں آپ کو جواب تو دے دوں. اس لیے کہ چن کر ان کی ملٹری لیڈرشپ کو, چن کر ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, ہم نائی صاحب کو, ان کو شہید کروایا. بہت زیادہ لوگ ان کے شہید ہو چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر اس نے بہت بڑا نقصان کیا ایران کا, اور ایران کو میں نے پہلے بھی کہا تھا اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی محنت سے, پاکستان کے ڈپلومیٹک طریقے, یعنی ایران موقع غنیمت سمجھ کے صلح کر لے, یعنی یہ پہلے دن سے آپ کہہ رہے ہیں. I'm not talking about the صلح. میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو محنت کر رہے ہیں, پاکستان کی لیڈرشپ نے جو محنت کی, جو ہزاروں لاکھوں کلومیٹر سفر کر کے دن رات ایک کر کے 46 سال کے بعد دو دشمن ممالک کو ایک ساتھ بٹانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. ایران کو بہت سوچ سمجھ کے پاکستان پہ ٹرسٹ کر کے اس ڈیل کو کامیاب بنانے میں آگے بڑھے, تاکہ نہ صرف ایران بلکہ یہ پورا خطہ تباہی سے بچ جائیں. اور ایران کے عوام جو ہے, جو ایرانین ہے, جو اس وقت بہت مشکل حالات سے دوچار ہے, ان کی, پاکستان کی, مڈل ایسٹ کنٹریز کی, باقی ممالک کی جو اس وقت انفلیشن ہے, اس وقت جو انرجی کرائسس ہے, اس وقت جو پیٹرولیم کرائسس ہے, یہ ختم ہو جائیں اور انشاءاللہ پاکستان اس میں کامیاب ہو جائے گا. لیکن جتنا تنگی صاحب, آپ کا ڈے ون سے یہ موقف ہے کہ ایران گھاٹے میں رہے گا, ایران کو موقع غنیمت سمجھ کے اس سے نکل جانا چاہیے, امریکہ ایک بڑی سپر پاور ہے, امریکہ کچھ بھی کر سکتا ہے, یہ ڈے ون سے آپ کہہ رہے ہیں اور آج بھی آپ کا وہی موقف ہے. میرا خیال تھا کہ شاید اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے, لیکن نہیں. عارف عباسی صاحب, تنگی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. میں نے کیٹیگوریکلی ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں یہ جنگ کون جیتا ہے؟ وہ کہتے ہیں امریکہ جیتا ہے. تو آپ کے خیال میں بھی امریکہ یہ جنگ جیت چکا ہے؟ عارف عباسی صاحب. ان کی تنگی صاحب سوچ ہے, یہ فارم 47 والی سوچ ہے, وہ سیفر والی سوچ ہے. جیسے پاکستان میں سیفر آ گیا اور سب کچھ مان کے سب بیڑا غرق کر دیا, اس طرح جیسے یہ آنے والے الیکشن میں, مڈ الیکشن میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جیت جائے گا ٹرمپ, تو وہاں فارم 47 نہیں ہے شاید. تنگی صاحب کے بس اندر کی خبر ہوتی ہے عباسی صاحب, آپ کو نظر نہیں. راجہ سکندر بھی وہاں نہیں ہے. اچھا, تو یہ ان کی اب تک سوچ ہے اور یہ ہمیشہ لیٹنے والی سوچ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایران نے اس وقت وہ جو کر دکھایا ہے وہ شاید دنیا کا جو آنے والا ایک مورخ ہے, اکنامکلی ہو, وہ فوجی حساب سے ہو, وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گا, پرسیپشن چینج ہو جائے گی. جو سنگل پولر سپر پاور کی جو سوچ تھی وہ اب چینج ہو جائے گی. اب انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں ایران کی جو ہمت ہے, جس پہ 47 ایئر سے پابندیاں سیکشن لگی ہوئی ہیں, وہ سون بھی باہر سے امپورٹ نہیں کر سکتے. اس کے باوجود 40 دن لگاتار اس نے جس طرح پوری آلموسٹ یورپ, اسرائیل, امریکہ, یہ چاہے بظاہر یورپ علاقہ تھا لیکن اندر سے ایک تھے, تو جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا. اور پھر ان کے جو اڈے تھے ہمارے برادر اسلامی ممالک میں, جو کہ اس اسلامی ممالک کی دفاع کے لیے نہیں تھے, وہ اڈے ایکچولی اسرائیل کے دفاع کے لیے تھے. وہ نہ وہ اسلامی ممالک ان اسرائیل پہ حملہ کر سکے یا باہر سے کوئی اگر حملے کے لیے آئے تو اس کو روکا جا سکے. وہ دفاعی اڈے اسرائیل کے تھے,
اور وہ ایران نے جس طرح تباہ کیا اور جس طرح ان کے ریڈار سسٹم کو تباہ کیا، میرا خیال ہے کہ بریلینٹ ایران کی جو پرفارمنس ہے ان ایکسپیکٹڈ پچھلے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ امریکہ کو کسی نے اس طرح چیلنج کیا ہو سامنے آ کے اور پریکٹیکلی صرف بیان کی حد تک نہیں۔ اچھا، یہ عباسی صاحب یہ بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے. میں چاہوں گا کہ یہی سوال لے کے، چونکہ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں، لوگ کنفیوزڈ ہیں، لوگوں کو ظاہر ہے ایگزیکٹلی نہیں پتا کس کا کتنا نقصان ہوا ہے. ہم لوگ روزانہ کی بنیاد پہ اس پہ بات بھی کرتے ہیں. لوگ جاننا چاہ رہے ہیں ایک موٹا سا سوال کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے. میڈم نتاشا، آپ کے خیال میں یہ ساری جو جنگ تھی، ظاہر ہے کئی محاذوں کے اوپر تھی، پروپیگنڈا وار تھی، میڈیا وار تھی، سوشل میڈیا وار تھی، سائبر وار تھی، اور ٹیکنالوجی کی تو تھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ جذبے کی اور کمٹمنٹ کی جنگ بھی تھی. تو یہ سارے محاذوں کے اوپر، اور ڈپلومیسی کی بھی جنگ تھی، تو سارے محاذوں کے اوپر اگر اوورآل ہم دیکھیں تو آپ کے خیال میں کون جیتا ہے؟ جنگوں میں جیت کسی کی نہیں ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یقیناً نقصان جیتنے والا بھی ہارتا ہے اور ہارنے والا بھی ہارتا ہی ہے، کیونکہ نقصان تو دیکھیں دونوں کا ہوا. اور میں یہاں پر یہ کہتی چلوں کہ یہ والی جو جنگ ہے یہ ایسے چھڑی ہے کہ اس میں ساری دنیا کا نقصان ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو لوزر کون ہے؟ تو یہ ساری دنیا ہی اس میں لوزر بن کے نکلی. دیکھیں آپ کے ہر ممالک میں آپ کی پرائسز جو ہے آئل کی، پیٹرولیم کی، آپ کی انفلیشن کی، ہر چیز تو آپ کی بڑھ چکی ہوئی ہے. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ان ممالک کو لگ رہا تھا کہ ایران جو ہے وہ ایک جیسے چھوٹی سی ایک پاور ہے، جیسے فلسطین کی طرح یا جس طرح شام کی طرح، کہ جب آپ نے اس پر مطلب اٹیک کیا، وار کی، تو اس کا ایک انٹرنیشنل افیکٹ نہیں آیا اتنا بڑھ چڑھ کے. پر جس طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ ایران کے ساتھ یہ جنگ چھڑی اور ایک گلوبل قسم کی انفلیشن بھی ہو گئی، گلوبل آپ کی جو ہے پیٹرولیم کی مصنوعات میں آپ کی اضافہ بڑھ گیا. اور میں آپ کو آنے والے وقت کے لیے بھی بتاتی چلوں، آپ کی جو اس وقت جو فوڈ پروگرام ہے اور آپ کا جو ہنگر کا پروگرام ہے، یہ تو آپ کو آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. ہم نے سارے پروگرامز کر لیے پیٹرولیم کی مصنوعات کے پیچھے. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز سے آپ کی نائٹروجن وہاں سے کتنے فیصد جو ہے وہ جو ہے پاس ہوتی ہے. آپ کی اس وقت ملک نہیں دنیا کے اندر کھادیں ڈالنے کی صلاحیت نہیں رہے گی. تو آپ کے لوگوں نے وہاں سے کھانا کیسے ہے؟ اس کے اوپر آپ ضرور ایک پروگرام کیجیے. بالکل آپ نے صحیح کہا میڈم کہ یہ اوورآل پوری دنیا کو اس نے افیکٹ کیا ہے، اور یہ جنگ آگے چلتی ہے تو یہ بہت ہی زیادہ افیکٹ کرے گی. اور اس کے اثرات رہیں گے. آج بھی آپ کے معاہدے پیس کے ہو جاتے ہیں، ایم او یو سائن ہو جاتے ہیں، اس کا ڈیمیج جو ہے یہ کئی سال تک فیل ہوگا، کافی سالوں تک آپ کو فیل ہوگا، چاہے وہ انفلیشن کی شکل میں ہو، پیٹرولیم کی شکل میں ہو، نیوٹریشن کی شکل میں ہو، ایٹسیٹرا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. جی بلوچ صاحب، میں یہ بڑا سمپل سا کویسچن ہے، یہ آپ کے پاس لے کے آنا چاہ رہا ہوں. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اس پہ، میں تنگی صاحب آپ کے پاس بھی آ رہا ہوں، لیکن میں جی بلوچ صاحب سے ذرا فیڈ بیک لے کے میں آپ کی طرف آتا ہوں. اوورآل جی بلوچ صاحب ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جنگ میں امریکہ نے کیا کچھ کھویا، یعنی یو کے جیسا جو اتحادی تھا وہ پیچھے ہٹ گیا، نیٹو ان سے پیچھے ہٹ گئی، $1 بلین کا نقصان ہوا. دونوں، اس کا ابراہیم لنکن آج بھی 2000 کلومیٹر دور سائپرس میں اس کی ریپیئرنگ ہو رہی ہے، اور جس بیس کے اوپر وہ سپر پاور تھا وہ جہاز نہ صرف لاک ہوئے بلکہ گرائے گئے. اور اس کے بعد پورے امریکہ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نو کنگ کی ایک مومنٹ چلتی ہے. پھر چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، پھر امریکن ٹیکنالوجی، پھر مڈل ایسٹ کے جتنے دوست تھے وہ دور ہو گئے. امریکہ ایک طرح سے آئسولیشن میں چلا گیا. اٹلی سے لے کے کینیڈا تک کسی نے ساتھ نہیں دیا اس معاملے میں. تو اوورآل اگر دیکھا جائے ایران پہلے سے بڑا قد اس کا ہوا ہے. اوورآل اگر ہم دیکھیں، میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں جو ہمارے پاس فیڈ بیک ہے، لیکن تنگی صاحب کہتے ہیں کہ جی امریکہ جنگ جیت گیا ہے، ایران ہار گیا ہے، اور اب بھی ایران کو فوری طور پہ غنیمت سمجھتے ہوئے اس سارے معاملے کو سمیٹ لینا چاہیے. تنگی صاحب کو
की राय को इस तरह से इन पब्लिक नहीं, मैं किसी दिन इनको बुलाऊंगा डिनर पे आए कराची और खाना खाए। ये बड़ा जरूरी है, तंगी साहब के साथ बैठना है। मेरी जवाबदारी फिर जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ मेरी ऑडियंस की तरफ होती है, जो आपके हजारा होंगे, मिलियंस होंगे, पता नहीं कितने होंगे, तो उनकी नजर मैं सिर्फ कुछ मारूजात रखना चाहूंगा कि जंग के मकासद होते हैं। जंग ये बहुत अहम नुक्ता है, इसको याद रखिएगा, सुनिएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट सर। जंग बगैर किसी मकासद के सिर्फ खून रेजी होती है। इट इज ए स्लॉटर। जंग हमारे इस्लाम में भी जंग को कहा गया है एज ए इंस्ट्रूमेंट, जब आप पे और उसके वजूहात हैं, रीजंस हैं। और अमेरिका जो मकासद लेके आया था, ठीक बात है, बहुत ही अच्छी बात है। एग्जैक्टली। तो देखिए, जब उनके मकासद ही नहीं थे, और मैं इसको एक और नया नुक्ता, और जो मकासद वो लेके आया था वो मकासद पूरे ही नहीं हुए, एक भी पूरा नहीं हुआ, नहीं हुए। लेकिन एक चीज और मैं ऐड करना चाह रहा हूं जिसपे अपने सोचना है। आई थिंक कि ये जंग जो थी, जो कि ऑब्वियसली नेतन्याहू के कहने पे, इंस्टिगेशन पे हुई, जिसकी कंसीड भी किया है भाई, खुद इसने किया है और इसने कहा भी है कि वी शुड हैव गॉन टू दिस वॉर, ये एक्सटेंशन है उसके उस जेनोसाइड की जो 2 साल से गजा में कर रहा है, अभी लेबनान में कर रहा है, एंड ही वांटेड टू कैप दैट। उसने अपने उस जेनोसाइडल वॉर को कैप करना था बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान, और ईरान को इराक बनाना था, जो अल्हम्दुलिल्लाह उसका ख्वाब ही रहा, उस पे बल्कि उसकी जो ताबीर है वो मुख्तलिफ हो गई। सो हमें इसका कॉन्टेक्स्ट समझना है, इससे पहले कि हम ये कहें कि इजराइल जीता, ईरान जीता, या अमेरिका हारा या ना हारा, कि कॉन्टेक्स्ट क्या इस वॉर का है। कॉन्टेक्स्ट का इस वॉर का कॉन्टेक्स्ट इजराइल की वो जंग है जो कि वो इंपोज कर रहा है फॉर द ग्रेटर इजराइल, फॉर द ग्रेटर इजराइल, जस्ट इन 2 words, दैट इज द वॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वॉर ऑन ईरान। इंशाअल्लाह ये जंग हारी है उन लोगों ने जो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब देख रहे हैं, और इंशाअल्लाह आगे चल के भी आप देखेंगे कि फलस्तीन की तरफ एक नया कदम होगा, और इंशाअल्लाह उस नए कदम का किसी न किसी तरतीब से कोई ऐसी तरतीब बनेगी कि इस्लामाबाद से उसका झंडा यहाँ से जाएगा, और वहां पे इंशाअल्लाह एक नया फलस्तीन हम देखेंगे इंशाअल्लाह। जी बलोच साहब, आप तो बड़ी होप की बात हमेशा ही करते हैं, और बड़ी अच्छी भी लगती है। पाकिस्तान का रोल ज़ाहिर है एक पीस मेकर का रोल है, और ये रोल आगे बढ़ना चाहिए। तंगी साहब, फिर मैं आपकी तरफ आ गया हूँ, बात को वहाँ से आगे ले जाना पड़ेगा। चीयर बलोच साहब ने बड़ी कमाल बात की कि जंग के कुछ मकासद होते हैं। अमेरिका कुछ मकासद लेके आया था कि ईरान को गिराना है, उसको मिलिटरीली ख़त्म करना है, ईरान की एटमी प्रोग्राम को ख़त्म करना है, वहाँ पे फ़ौजें दाखिल करनी है, रजीम चेंज करना है। सवाल ये है कि क्या इनमें से कोई चीज़ हो गई? आज भी ट्रंप तरले ले रहा है कि अपने एटमी प्रोग्राम पे मेरे साथ बात करो, इसको आप ना करो। इतनी बम्बारमेंट करने के बाद भी अमेरिका ना सिर्फ खड़ा है बल्कि उनका एटमी प्रोग्राम आज भी थ्रेट है। सवाल यह है कि ये सारा कुछ करने के बाद अमेरिका कैसे जंग जीत गया? तंगी साहब, देखिए, मैंने नताशा की बातें सुनी, और लेकिन मैंने 2 भाइयों की बात मुकम्मल नहीं सुनी। आपकी जो सवाल है वो बिल्कुल मैं समझ गया हूँ, लेकिन मैंने एक साथी का PAM 47 का सिर्फ सुना, तो मैं थोड़ा सा, वो पीटीआई के दोस्त हैं आरिफ अब्बासी साहब, वो आपको खराज तहसीन पेश कर रहे थे। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ, मुझे टाइम दे दें सर। देखिए, जहाँ तक ईरान के साथ हमारे ताल्लुक है, इस्लामी मुल्क है, अमनाई साहब की शहादत पर हमने एहतजाज भी किया है, यूनाइटेड नेशन में हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, और ईरान ने पाकिस्तान के नारे लगाए हैं। ईरान की तमाम लीडरशिप ने पाकिस्तान की मेहनत को सराहा है, इज्जत के निगाह से देखते हैं। और ये मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं ईरान के साथ बिरादराना ताल्लुकात में इतना जज्बाती हो जाऊं कि मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर 45 ईयर्स का, मैं हकीकत से हट के मैं जज्बात में आ जाऊं। तो मैंने पहले भी एक टॉक शो में कहा था कि मैं जज्बाती नहीं हूं,
میں وہ کہوں گا جو میری ذہن میں ہے اور میں جو سمجھتا ہوں. جہاں تک یو ایس کا آنے کا مقصد کیا ہے, میں آج ایک دفعہ پھر اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ایران, امریکہ آج تک ریجیم چینج کے لیے لڑتے ہیں. کس نے کہا ہے کہ وہ ایران کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ابھی تک ختم نہیں کیا. آج تک وہ لڑ رہے ہیں, وہ تکا رہے ہیں, اس کی کوشش یہ ہے کہ ریجیم چینج کر لے, ہماری مرضی کی حکومت آ جائیں اور پھر ہم جو کچھ کہیں وہ مانیں. لیکن میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے یہ جنگ اگر طول پکڑتی ہے, یہ پیس میکر جو ہمارا پاکستان ہے, لوگ ان کو میڈیٹر کا نام دیتا تھا, ان کو فیسیلیٹیٹر کا نام دیتا تھا. آپ کے ٹاک شو میں نے اس کو پاکستان کو پیس میکر کہا, اور آج اللہ کا شکر ہے کہ تمام لوگ پاکستان کو پیس میکر کے نام سے پکارتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایران کو چاہیے کہ پاکستان کی محنت کو, پاکستان کی دن رات اسٹرگل کو, اس ڈپلومیسی کو یوٹیلائز کرے فار دا سیک آف ایرانین, فار دا سیک آف سیتا, فار دا سیک آف پاکستان, فار دا سیک آف امن, فار دا سیک آف پیس. یہ میں یہ کہتا ہوں. لیکن اگر میں آپ کو بتا دوں کہ جس وقت امریکہ ریجیم چینج میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر جنگ چڑھی گی, اور وہ جنگ پھر کسی کے بس میں رکوانے کی. اچھا تنگی صاحب, آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. آپ تھوڑا سا جاتے جاتے یہ بھی بات کر دیں, ہم تھوڑا سا چاہیں گے کہ جو ڈومیسٹک پولیٹیکل معاملات چل رہے ہیں, گلگت بلتستان میں سیاسی معاملات بڑے زوروں پہ ہیں. نواز شریف صاحب بھی آپ کے لیڈر وہاں پہنچے اور انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ مجھے کیوں نکالا, یعنی وہ پرانا نعرہ آج پھر گلا کیا انہوں نے کہ وہ لوگ کدھر ہیں جنہوں نے یہ ترقی کا عمل روکا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کا وہاں جانا یہ فیصلہ درست تھا, اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا, اور وہاں پہ جس طرح سے کمپین ہو رہی ہے, یہ ووٹ کو عزت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ دیکھیے شریف صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے, اور آپ جیسے لوگوں کو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے تھا. اچھا جی, وہ کیا؟ اس نے یہ کہا کہ میں کسی کی ذات پر الزامات نہیں لگاتا ہوں, میں کسی کو گالی نہیں دیتا ہوں, بلکہ میں ووٹ مانگتا ہوں اپنی کارکردگی پہ. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا لیڈر ہے کہ وہ گالیوں کی الزامات پہ ووٹ نہیں مانگتے, بلکہ وہ مانگتے ہیں ووٹ عوام سے اپنی کارکردگی پر. تو یہی تو بات ہے کہ اگر وہ چلا گیا ہے تو اس نے جو تقریر کی ہے, میرے خیال میں آپ جیسی زیرت اور محب وطن پاکستانیوں کو چاہیے کہ ان کو ہائی لائٹ کرے. 3 دفعہ وزیر اعظم رہنے والا نہ کسی کو گالی دیتے ہیں, نہ کسی پہ الزام لگاتے ہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے کارکردگی پہ مجھے ووٹ دے دے. لہٰذا اگر ووٹ مل گیا تو پھر لاہور پنجاب جیسا گلگت بلتستان بھی ہوگا, جیسے پنجاب کی گلی گلی کوچے آج لوگ مثالیں دیتے ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مسلم لیگ نون کی بھی لیڈرشپ ہے, پیپلز پارٹی کی بھی لیڈرشپ ہے, پی ٹی آئی کا چیئرمین بھی وہاں پہ ہے, سب لوگ اپنا کمپین کر رہے ہیں. لیکن اگر گلگت بلتستان کے لوگ عوام کو ریجیکٹ کرتے ہیں, مسلم لیگ نون کو پسند کرتے ہیں, اور آنے والی حکومت عوامی حکومت مسلم لیگ نون کی حکومت آ رہی ہے, تو ابھی مجھے بتائیں کہ گلگت بلتستان کو حق ہے کہ وہ کسی پارٹی کو انتخاب کرے, اور وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو پسند بھی کرتے ہیں اور اس کو حکومت کا موقع ملے گا. یہ نظر بھی آ رہا ہے. اور ابھی میڈم نتاشا کی طرف جائیں گے تو وہ کہیں گے صاف نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو لوگ پسند کر رہے ہیں. تو عارف عباسی صاحب ہنس رہے ہیں آپ کی باتوں پہ, وہ ابھی کہیں گے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے علاوہ تو کوئی اور شخص ہے نہیں. عباسی صاحب, آپ کی پارٹی ٹکٹوں پہ لڑ رہی ہے, آپ کبھی تو صلح کر لیا کریں آپس میں. بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو آپ اپنے گھر میں لڑائی ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں, جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو پھر آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے پارٹی کو اپنا گھر تو ہاؤس تو ان آرڈر کریں. پہلے تو میں سینیٹر صاحب کے اس بات پہ کومنٹس کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنی کارکردگی پہ ووٹ مانگ رہے تھے. ان کی ایک ہی کارکردگی, ہماری 7 نسلیں اس کا احسان نہیں اتار سکتی جو آئی پی پیز لگا کے اس قوم پہ انہوں نے کیا, اس قوم کی معیشت کے ساتھ کیا ہے, اس قوم کی ایکسپورٹ کے ساتھ کیا ہے, اس کو آئی پی پی اور بڑے کام کیے یار, انہوں نے موٹر وے بنایا, بہت کام کیے. 60 کارکردگی یہی ہے. اب میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے جانچ یہ ہے کہ جو آئی پی پی اس وقت ہمارا جو بیڑا غرق ہوا ہے ایکسپورٹ کا, معیشت کا, زر مبادلہ کا, اس کی بنیادی وجہ 60% اس میں رول آئی پی پیز کا, اس کی پیمنٹس کا, اس کی جو کارکردگی پیمنٹ ہے, اس کی
پتہ نہیں کون کون سی پیمنٹیں ہیں ان کے خاندان والوں کے, سارے ان کے ہی ہیں یہ جو بیٹھے ہوئے اقتدار میں. تو اس کارکردگی اگر ووٹ وہ مانگیں گے تو ان کا جو حال وہاں ہو رہا ہے جی بی میں, وہ شاید اگر وہ رہ جاتے تو اس سے بھی برا ہوتا. باقی پاکستان تحریک انصاف دیکھیں جی, ہماری پارٹی جو ہے وہ تو انہوں نے ایک قسم کی 2024 سے لے کے جب سے ویب کے الیکشن ہوئے اور اس کے بعد اس کے جیسے ہماری جی بی میں حکومت گرائی گئی, آزاد کشمیر میں جس بے ایمانہ طریقے سے جمہوریت کو قتل کیا گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ اقتدار میں کون آتا ہے. یہ فارم 47 ہم 2/3 لے چکے تھے, پھر بھی ہمیں اقتدار نہیں گیا, حکومت عوام کو نہیں دی گئی. یہ عوام ورسز طاقتور طبقہ ہے, جو اتصالی طبقہ ہے وہ لوٹنا چاہتے ہیں اس ملک کے وسائل کو, آلموسٹ لوٹ چکے ہیں, اب ہڈیوں کے اندر جو گودا ہے وہ بھی نکالنا چاہتے ہیں. ان کے مقابلے میں عام آدمی ہے, وہاں آپ جا کے دیکھ لیں کہ عام آدمی کی سوچ کیا ہے, عام آدمی کا جذبہ کیا ہے, اور عام آدمی کس کو ووٹ دینا چاہتا ہے. ہمیں بڑا کلیئر ہے کہ ہمیں یہ فارم 47 نہیں ملے گا, ہم فارم 45 ہم یار یہ ساتھی فارم 47 کی بات کرتے, مجھے تھوڑا سا اس کی آواز سنا دے تاکہ میں ان کو فارم 47 بنا دوں. ایک وقت آئے گا ان کی آواز تھوڑا سا ٹھیک کر لیں کہ میں ان سے فارم 47 بنا دوں. نہیں تنگی صاحب آپ کو آواز آ رہی نہیں. میں جی اس کی آواز نہیں آ رہی, مجھے اس کی آواز سنا دی تاکہ میں ان سے اگر فارم 47 نہیں بنائے تو میرا نام دیر امن تنگی نہیں ہوگا. اچھا یار آواز تھوڑی سی بڑھائیں یار, تنگی صاحب کو آواز نہیں آ رہی. میں اس کو ایسا فیصلہ دوں گا کہ یہ فارم 47 بھول جائے گا, یہ کہ خواب میں بھی نہیں سنے گا. فارم 47 کوئی اور لاجیکل بات کرے, تھوڑا سا پیریڈ کوئی لاجیکل بات کرے, کوئی تاسو کی بات کرے, تاسو کی عداد کی. تنگی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے اب؟ فارم 47 اور کس نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اتنے بڑے چینل پر فارم 47 کی بات کرتے ہیں؟ آپ اپنی مجرم قیدیات سوسائٹی کی بات کریں کہ کرپشن میں وہ جیل میں پڑے ہیں, ان کی بہنیں کرپشن میں انوالو ہے, ان کی بیوی کرپشن میں انوالو ہے, پاکستان کا بیڑا غرق کیا فارم 47 کی بات کرتے ہیں. شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو فارم 47 کی بات کرتے ہیں؟ آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں کہ اس ملک کی ٹھیک ہے. عارف عباسی صاحب, بشرا مانی کا چور, علیمہ چور, عمران چور, ان کا ٹبر چور, ان کا باپ چور, اب آپ فارم 47 کی بات کرتے ہیں. جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ تو عباسی صاحب وہ تو سارے کہیں اور سے آئے ہیں. آج آپ زیادہ مناسب ہے ہم ایشوز پہ بات کریں, ایشوز پہ بات کریں تو آپ تاسو کی عداد سیکھ لیں. شرم نہیں آتی ہے کہ آپ اتنے بڑے چینل پر بیٹھ کر چینل کے ٹائم کو تباہ و برباد کرتے ہیں, فارم 47 کی بات کرتے ہیں. شرم لوگ نہیں آتے آپ لوگوں کو, یہ لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں, عزت سے آپ کو شو میں بلاتے ہیں, آپ کو عزت دیتے ہیں, پھر شو میں آ کر آپ فارم 47 کی بات کرتے ہیں. شرمو یہی تو ان میں نہ سننے کی ہمت ہے. تنگی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جی. جیئر بلوچ صاحب نے جانا ہے, میں ان کو ذرا شامل کر لوں. جیئر بلوچ صاحب آپ تھوڑا سا, ویسے تو آپ کی اسپیشلائزڈ, آپ ہمیشہ ہی انٹرنیشنل افیئرس پہ اور سفارتکاری پہ زیادہ کمفرٹیبلی بات کرتے ہیں, لیکن تھوڑا پاکستان کے اندر ڈیموکریٹک سسٹم, ووٹ کو عزت دو, یہ دھاندلی, یہ ایشوز, اس پہ بھی آپ کی بات بڑی ویلیوبل ہوگی. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ہمارا جب تک ہاؤس ان آرڈر نہیں ہوتا, پاکستان کے ڈومیسٹک ایشوز ٹھیک نہیں ہوتے, اور پاکستان کو جو بھی اپرچونٹی انٹرنیشنلی ملتی ہے اس کو ہم کیپٹلائز کیسے کر کے فائنینشیل میں کنورٹ کر سکتے ہیں؟ پہلے گھر کو تو ٹھیک کرنا پڑے گا. کیا خیال آپ کا؟ کیوں نہ میں آپ کو وہ پڑھ دوں جو میں نے کوئی 1 گھنٹہ پہلے لکھا ہے سر, اور تقریباً اسی موضوع پہ لکھا ہے, اور کچھ دوستوں کے ساتھ وہ کیا ہے. انگریزی میں ہے لیکن کوشش کروں گا کہ میں اس کے اردو ترجمہ کروں بعد میں. سر To have a genuine democratic dispensation is a noble aspiration. یہ بہت نیک خواہش ہے and is in accord with the requirements of the time. However, the social, economic, political and security realities on ground are dire and disheartening. Great. Okay. اس کے بعد the 3 major political parties, معذرت کے ساتھ اگر کوئی خفا ہو جائے, the 3 major political parties have chosen to represent their respective political comfort zones. That is Punjab, Sindh and KPK respectively. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں.
کوئی بھی اپنے آپ کو قومی دھارے میں اس لحاظ سے لوگوں کو نہیں ڈالا. In my humble view, three parties have allowed their organizational and institutional strength to erode to the extent that they cannot function in a stand-alone political system. وہ اکیلی تنہا کسی بھی پولیٹیکل بغیر بیساکھیوں کے نہیں فنکشن کر پائیں گے, کیونکہ ان کی انٹرنل انسٹیٹیوشنل اسٹرینتھ انہوں نے خود بھی ایروڈ کی ہے اور جو حالات ہے اس نے بھی ایروڈ کیا ہے. آئی ایم انٹینشنلی ناٹ اوکے forget it. تو اب کرنا یہ ہے ہم نے کہ جو جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, سیکورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, انہوں نے بیٹھنا ہے ساتھ. اور بہت دیر ہو رہی ہے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, جس طرح میں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ کہتا ہوں, ہماری انٹرنل سسٹم کے اوپر بھی تاخیر ہو رہی ہے. خدا را جاگ جائیے, پولیٹیکل پارٹیز جاگیں, انسٹیٹیوشنل جاگیں اور اپنے آپ کو ری آرگنائز کریں, ورنہ آپ کے دشمن بہت شاطر ہیں, بڑے ظالم ہیں. جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے یا جو کچھ عراق کے ساتھ ہوا ہے, آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ان کے نشانے سے دور ہیں یا ان کے میزائلوں سے دور ہیں. خدا نہ کرے آپ کے ساتھ ایک ہائیبریڈ وار تو چلا رہے ہیں کے پی کے بلوچستان میں, لیکن آپ کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. وقت اب بھی ہے, جاگ جائیے اور اپنے صفیں درست کر. جی بلوچ صاحب, آپ نے بہت ہی یقین کریں خوبصورت الفاظ کے ساتھ اس کی اینڈنگ کی, اور سچویشن یہی ہے جیسے ہلاکو کی فوجیں بغداد کے باہر کھڑی تھیں اور اندر بحث کس بات پہ ہو رہی تھی, اور آج سنجیدہ چیزیں چھوڑ کے, امپورٹنٹ چیزیں چھوڑ کے ہم ایسی ہی فضولیات میں پڑے ہوئے ہیں. نتاشا دولتانہ صاحبہ بڑا زبردست انہوں نے سم اپ کیا, بڑے اچھے انداز میں ایک میسج دیا پولیٹیکل پارٹیز کو کہ آپ نہیں سمجھتی کہ ہم یہ ذاتیات کی بات چھوڑ کے, پوائنٹ سکورنگ چھوڑ کے, اب ایشوز پہ آ کے کچھ سلوشنز کی بات کریں. یعنی پولیٹیکل لیڈر سلوشن بھی تو دیا کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر, ایسے ہی ہوتا ہے, اس پہ بحث ہوتی ہے, پھر سلوشنز دیے جاتے ہیں, پھر اس کا حل پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں بلوچ صاحب نے بہت اچھی باتیں کی, اینڈ میں کہتی ہوں کہ بڑی انٹیلیجبل سوچ ہے ان کی. اس وقت وقت واقعی آ چکا ہوا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اس وقت اکٹھے مل کے سوچنا ہے, اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم آگے فیوچر میں چاہتے کیا ہیں. پاکستان کی اگر ہم خیر چاہتے ہیں, دیکھیں اسٹیٹ از آلویز, ایز پیپلز پارٹی آلویز ہے, اسٹیٹ آپ کا پاکستان ہے تو ہی آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ وزارتیں ہیں, یہ عہدے ہیں, یہ حکومتیں ہیں, سب کچھ ہے. تو ایک ہمیں جس طرح سے بلوچ صاحب نے بات کی کہ پاکستان کے اس وقت دشمن بھی بہت زیادہ ہیں, تو ہمیں اس چیز کو مد نظر ضرور رکھنا ہے کہ ہم جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز, ہمارے ایک سولوشن بیسڈ ہماری کانورسیشن ہونی چاہیے. لیکن میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ ضرور بات کروں کہ رادر کہ وی ہیو ٹاک شوز ہم کرتے ہیں. آج جیسے ہمارے اکثر ہو جاتا ہے کہ ہمارے نون کے بھائی جو ہیں وہ پی ٹی آئی برادران کے ساتھ جو ہے ان کی ایک کھٹ پٹ ہو جاتی ہے, ایک لڑائی ہو جاتی ہے. تو کیا ہم اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتے؟ کیا ہم ایسے نہیں سوچ سکتے؟ چیزوں کا سلوشن, مسائل کا حل نہیں دے سکتے؟ ہاں بالکل کرنا چاہیے. اور ہم جہاں پر یہ اگر بات کرتے ہیں, فارم 47 کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس آئینی وہ راستے ہیں, آئینی راستے ضرور اختیار کریں. بٹ میں ایک یہ سوال یہاں کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ہم جو اپنے پاکستان میں اگر ہمارے اس پہ انتخابات کے اوپر اگر یہ سوالیہ نشان اٹھ ہی گیا ہے, تو کیا ہم آنے والے وقت میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے پاکستان کو کے الیکشن کو ہم شفاف کیسے کر سکیں؟ آپ کو میں ابھی بتاتی چلوں, پارٹی کی کیا صورت ہے, میں آپ کو بتاتی جی, میں وہیں پر ہی آ رہی ہوں, اسی بات پر میں آ رہی ہوں کہ آج آپ نے بلاول صاحب کا اگر آپ نے جلسے میں ان کی تقریر بھی سنی ہوگی, ندیم افضل چند کی اگر آپ نے پریس کانفرنس بھی وہ سنی ہوگی, جس کے اندر وہ بات کرتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں. انہوں نے ندیم افضل چند نے بات کی استور کے الیکشن کی کہ جی وہاں پر بھی ووٹر لسٹیں چینج ہو رہی ہیں. پنجاب پولیس آئی بلیو جو ہے کوئی 5000 کی نفری جو ہے وہ جی بی میں اس وقت بلا لی گئی ہے تاکہ جی فری اینڈ فیئر الیکشن ہو.
میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہم کیوں اس کو ایک متنازع بنا رہے ہیں پنجاب پولیس کو. وائی ڈو وی ایون نیڈ ٹو ڈو دس؟ ہم کیوں نہیں ہم جی بی کے جو الیکٹورل پروسیس ہے, جو جی بی کی پولیس ہے, جو جی بی کے جو طور طریقہ ہے, جیسے پہلے بھی آپ کے الیکشنز ہوتے آئے ہیں تو آپ آگے بھی اسی طرح سے کروائیں. ہم اس کو متنازع نہ بنائیں. ہمیں یہاں پر یہ تھوڑی سی چیزوں کا جو ہے وہ خیال کرنا پڑے گا. کنورسیشن یہ بھی ہونی چاہیے کہ آگے والے وقت میں کیا ہم پاکستان کے الیکشن کیسے اور شفاف ہم کر سکتے ہیں, اور ہمیں اس کے اوپر ورک کرنے کی ضرورت ہے. جی بی کے اندر اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جی بی کی گلگت بلتستان کی سٹیٹس پاکستان پیپلز پارٹی نے دیا. گلگت بلتستان کا جو اس کو اس کا رائٹ ملا, میں کہتی ہوں کہ یہ آصف علی زرداری کی بہت, یہ ایک پریزیڈنٹ صاحب کی بہت دور کی سوچ تھی. اچھا, اب آپ نے اس سارے اس میں ٹھیک بات ہے کہ آنے والے وقت میں ہمیں اس سارے پروسیس کو صاف شفاف کرنا ہے. آنے والے وقت میں ایوری ون شوڈ, پیپلز پارٹی از اے فرم بلیور کہ الیکشنز شوڈ بی فری اینڈ فیئر. بالکل صحیح, فری اینڈ فیئر الیکشن ہی جمہوریت کی اصل روح ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تنگی صاحب لاسٹلی بتائیے گا کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ جیتے گی, پی ٹی آئی کہتی ہے جی ہمارا نمبر 1 پوزیشن ہے, نون لیگ کہتی ہے ہم جیتیں گے, لیکن گراؤنڈ کے اوپر فری اینڈ فیئر الیکشن جب تک نہیں ہوتے, لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, تب تک کوئی جمہوریت کی خدمت تو نہیں ہے. اور جس طرح پنجاب پولیس کی بات میڈم نتاشا نے کی, تو ہم میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں دوسرے صوبے کو؟ دیکھیے ذوالفقار صاحب, جہاں تک نتاشا صاحبہ نے جو بات کی ہے, میں ایگری اس لیے کرتا ہوں کہ میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, اور میں نے 44 ایئرز بہت زندگی کا اہم حصہ 1980 سے لے کے 2000 پیپلز پارٹی کو دیا. میں نے پیپلز پارٹی کو دیے. 44 سال میں نے پیپلز پارٹی میں گزارے ہیں, اور میں نے بی بی کے ساتھ ٹائم گزار کے میں زرداری صاحب کے لیے 12 سال تحریک چلائی تھی. اس کی زرداری لسٹ کمیٹی کے میں مرکزی چیئرمین تھا. ہر تیسری چوتھے دن میں جیل میں ہوتا تھا. تو میں نے اپنی شہید بی بی سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے, اور آج اللہ کا شکر ہے, مجھے فخر ہے کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں, میاں محمد نواز شریف کا سپاہی ہوں. لیکن جب بھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی بات آئی ہے, اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اتنا احترام سے ان کا نام لیا ہے جتنا میں پہلے جب پیپلز پارٹی میں ہوتا تھا. دیکھیں ہماری تربیت ہوئی ہے پولیٹیکلی, ہم پولیٹیکلی ورکر ہیں. لیکن آپ اگر کنپیریزن کریں پی ٹی آئی کی, تو جتنے بھی لوگ کسی بھی پارٹی سے پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں, اگر وہ پیپلز پارٹی سے بھی گئے ہیں, تو وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو گالی دینا, ان کے برا بلا کہنا, کمزور بات کرنا, اللہ نہ کرے. میں مسلم لیگ نون کا ہوں, میں میاں نواز شریف کا سپاہی ہوں, میں مرنے تک انشاءاللہ مسلم لیگ نون میں رہوں گا. لیکن میں جتنا احترام اپنی لیڈرشپ کا کروں گا, اتنا احترام انشاءاللہ میں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور ان کی قیادت کا کروں گا. بالکل ٹھیک ہے جی, آپ نے تو بہت بڑی بات کر دی. چوتالی صاحب پیپلز پارٹی میں رہے ہیں, اور اب آخری آپ نے فیصلہ کر لیا ہے, تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ عزم رکھتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر ہی رہیں گے. عارف عباسی صاحب, آپ کلوزنگ کو ریمارکس دینا چاہیں جی. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس ملک کی بقا صرف اور صرف جمہوریت اور جمہوریت کے لیے ٹرانسپیرنٹ الیکشن, قابل اعتماد الیکشن, اداروں کا قابل اعتماد ہونا, عوام کا جن پہ اعتماد ہو, یہ برابر. جب تک ہم یہ 2 کام نہیں کریں گے تو ملک کا آگے بڑھنا, ترقی کرنا, مالی طور پہ مستحکم ہونا مشکل نظر آ رہا ہے. اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے جمہوریت. بہت شکریہ عارف عباسی صاحب, نتاشا صاحبہ, تنگی صاحب اور چیئر بلوچ صاحب. آپ نے مہمانوں کی رائے سنی جی. یہی جمہوریت کا حسن ہے, اس میں اختلاف بھی تھا, اتفاق بھی تھا. اور یہاں پہ اختتام کرتے ہیں جی. کل نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. شکریہ.